السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم ڈسکس کریں گے یہ بہت ہی اہم مضمون ہے، بہت ہی نازک مضمون ہے۔ یہ شریعت میں میاں بیوی کا رشتہ، میاں بیوی کے رشتے پر قرآن پاک میں سینکڑوں آیات اتاری گئی ہیں۔ ماں باپ کے رشتے پر، بیٹی باپ کے رشتے پر، بیٹا ماں کے رشتے پر، بہن بھائی کے رشتے پر اتنی آیات نہیں اتاری گئیں، اتنا ذکر نہیں کیا گیا جتنا میاں بیوی کے رشتے پر کیا گیا۔ سینکڑوں لاکھوں آیات ہیں جو قرآن پاک میں صرف میاں بیوی کے رشتے پر اتاری گئی۔ خاوند اور میاں بیوی کا رشتہ اتنا کمزور رشتہ ہے کہ وہ ایک لفظ پر ٹوٹ جاتا ہے اور ایک لفظ پر بن جاتا ہے۔ لباس، ہم لباس پہنتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، اور لباس انسان خود پسند کرتا ہے، خود چوز کرتا ہے اپنے لیے۔ ہم آج کل کے والدین کو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے میں بہت زیادہ مشکل آ رہی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اور لباس انسان خود چوز کرتا ہے۔ شریعت نے اس بات کا حق دیا ہے ایک مرد کو، ایک عورت کو، کہ وہ اپنا لباس، اپنا ہمسفر، اپنا جیون ساتھی خود چوز کر سکیں۔ ایٹ لیسٹ ان کو اتنی اجازت دی جائے کہ وہ آپ کو بتا سکیں، آپ سے شیئر کر سکیں کہ ان کے دل میں کیا ہے، ان کے جذبات کیا ہیں۔ شریعت نے حق دیا ہے ہمیں پسند کی شادی کا، ہر عورت کو، ہر مرد کو پسند کی شادی کا حق دیا ہے۔ پسند کی شادی ہمارا معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور یہ ہندوؤں کے معاشرے سے نکلا ہے، ہندوؤں کے معاشرے سے نکلا ہے کہ یہ جو ذات پات کا مسئلہ ہے، آرائیوں میں کرنی ہے، راجپوت میں کرنی ہے، جٹوں نے جٹوں میں کرنی ہے، بٹوں نے بٹوں میں کرنی ہے، یہ سب جو ذات پات کے مسئلے ہیں یہ ہندوؤں سے نکلے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنا رشتہ خود لے کر گئے حضرت فاطمہ کے لیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور فرمایا کہ میرا رشتہ فاطمہ کے لیے لے جائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ میں تو بہت عام سی چیز ہوں، تو آپ خود لے کر جاؤ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تو بہت غریب سا انسان ہوں، کیا وہ میری بات کا مان رکھ لیں گے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آلریڈی حضرت جبرائیل کی طرف سے وحی آ چکی تھی، نازل ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح حضرت علی سے ہو، لیکن پھر بھی ہمیں سکھانے کے لیے، ہمارے معاشرے کو بتانے کے لیے یہ سب کیا ہمارے نبی پاک نے۔ ہمارے نبی پاک نے کیا کیا؟ ہمارے نبی پاک کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ جنت کی سردار کا رشتہ لے کر گئے، اور حیا کے مارے، شرم کے مارے وہ چپ کر کے خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ ہمارے نبی کو تو وہی آ چکی تھی، ہمارے نبی کو پتہ تھا کہ وہ فاطمہ کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ ہمارے نبی نے حضرت علی سے کہا، علی خاموش ہو، کیا ہوا، کیا بات ہے، کہیں تم فاطمہ کا رشتہ لے کر تو نہیں آئے؟ حضرت علی آگے سے کیا کہتے ہیں؟ جی۔ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہتے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت علی یہ سن کر خاموش ہو کر، نظریں جھکا کر باہر چلے جاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف باہر کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے، صحابہ ان کا انتظار کر رہے تھے باہر کھڑے ہو کر۔ انہوں نے پوچھا، ہاں جی، کیا مان گئے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، انکار ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، کچھ تو کہا ہوگا۔ انہوں نے کس طرح انکار ہو گیا؟ انہوں نے کہا وہ خاموش رہے۔ ان کا کچھ تو کہا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے انشاءاللہ کہا۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ یہی تو ان کا اقرار ہے، تو ان کا اقرار انشاءاللہ ہی ہے۔ اس کے بعد حضرت علی کا نکاح ہوا حضرت فاطمہ کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءاللہ کہا اور اقرار کیا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا، اے فاطمہ، علی کا رشتہ آیا ہے، کیا میں تمہارے لیے ہاں کر دوں؟ اور حضرت فاطمہ جنت کی سردار
وہ کیسے ان کو انکار کر سکتی تھی؟ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ممبر پر کھڑے ہو کر مجمع جمع کیا اور پھر اس ممبر پر کھڑے ہو کر حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح پڑھایا اور اس کے بعد شہد کا میٹھا پانی تقسیم کیا اور کھجوریں دیں سب کو، شہد کا ٹھنڈا مشروب اور کھجوریں دیں سب کو۔ جنت کی سردار فاطمہ کا رشتہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا تو اس میں کیا آیت نازل کی جاتی ہے؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ جو مسائل ہیں یہ بہت ہی اہم مسائل ہیں، ہم ان کو دین کی روشنی میں نہیں دیکھتے، رواج کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ تو نبی نے ہم عمر سے بھی شادی کی، کم عمر سے بھی شادی کی، ہمارے نبی پاک نے عمر جو بڑی تھیں ان سے بھی شادی کی، بیوہ سے بھی شادی کی، کنواری سے بھی شادی کی، اپنے معاشرے میں بھی شادی کی، معاشرے سے باہر بھی کی، قوم سے باہر بھی کی۔ تو ہمارے لیے یہ زندہ مثال ہے۔ ہمارے پاس ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مثالی کون ہے؟ ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ ہمارے آئیڈیل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے، ان کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ 4 شادیوں کا حکم تو اللہ پاک نے بھی دیا ہے، لیکن اللہ پاک نے کہا ہے آپ ان کو ان کا حق دو، برابری پر رکھو، لیکن آپ لوگ یہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بہت ہی اہم مسائل ہیں، بہت اہم مضمون ہیں جن پر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ والدین زبردستی کریں اور بچے واقعی ہو جائیں۔ طریقہ کار ہوتا ہے ایک چیز کا، ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے، اور بے شک ہوتا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔